صحیح بخاری میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأهویت لأنزع خفیہ فقال دعهما فإنی ادخلتهما طاہرتین فمسح علیہما۔ بیان کرتے ہیں کہ میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو میں جھکا آپ کے موزے اتارنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا ان کو رہنے دو، میں نے ان کو باوضو ہو کر پہنا تھا، پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ یہ ایک واقعہ ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو اس حدیث میں اختصار سے ذکر ہوا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر یہی باب قائم کیا ہے کہ جب کوئی موزے اپنے پاؤں میں باوضو ہو کر پہنے تو اس وقت پھر ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ یہ مسح کے لیے ایک شرط کے طور پر ہے کہ باوضو ہو کر پہننا ضروری ہے، اگر موزے باوضو ہو کر نہیں پہنے پھر ان پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعلق ثقیف قبیلے سے تھا، ثقفی تھے، 50 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور یہ سفر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ بعض روایات میں یہ واقعہ مزید بھی ذکر ہوا ہے، اور اس میں یہ بھی تفصیل ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، یا آپ کو وضو کروا رہے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس پانی ہے، تو ان کے پاس پانی تھا، آپ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر پھر وضو کرنے لگے، یہ آپ کو وضو کروا رہے تھے۔ تو وضو کرواتے کرواتے جب باری آئی نا پاؤں دھونے کی، آپ نے اپنے سر کا مسح کر لیا، تو پاؤں دھونے کی جب باری آئی تو یہ جھکے، صحابی جھکے کہ آپ کے موزے اتار دیں۔ آپ وضو کر رہے ہیں، اور جس طرح عام معمول میں ہوتا ہے کہ آپ قدم مبارک جو ہیں ان کو دھویا کرتے تھے وضو میں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ دھوئیں، تو یہ جھکے، اور دیکھیے کہ یہاں صحابہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی خدمت کا جذبہ، کہ یہ انتظار نہیں کہ آپ کہیں گے تو میں اتاروں گا، نہیں، بلکہ جو ایک معمول تھا اس کے پیش نظر خود ہی جھکے نیچے کو۔ فَأَهْوَيْتُ لِأَنزِعَ خُفَّيْ، میں نیچے کو جھکا، ہاتھ بڑھایا کہ آپ کے موزے اتار دوں، تو آپ نے منع کر دیا، فرمایا دعهما، ان کو رہنے دو، ان کو اتارنا نہیں ہے، ان کو اسی طرح رہنے دو۔ فإنی ادخلتهما طاہرتین، میں نے ان دونوں کو باوضو ہو کے پہنا ہے۔ طہارت سے یہاں مراد وضو ہے، میں نے باوضو ہو کر یہ موزے پہنے تھے۔ فمسح علیہما، آپ نے ان موزوں پر مسح کیا۔ تو گویا آپ نے بتایا صحابہ کو کہ اگر باوضو ہو کے پہنے ہو تو پھر ان پر مسح جائز ہے، اور یہ کہ مسح کرنا چاہیے۔ اگر یہی فضیلت ہوتی نا کہ آدمی یہ سمجھے کہ بھائی وضو کے وقت میں موزے اتارنے ہیں تو اور ان پر مسح کرنا ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے، نہیں، یہ سنت کو اپنانے میں زیادہ ثواب ہے۔ اگر موزے انسان کی ضرورت ہے اور اس نے پہنے ہوئے ہیں موسم کے مطابق یا اپنی طبیعت کے پیش نظر، تو پھر ان پر مسح کرنا یہ سنت ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر یہ زیادہ فضیلت ہوتی کہ پاؤں کو دھویا ہی جائے اور موزوں پر مسح نہ کیا جائے، یا موزوں پر مسح کرنے سے کوئی اجر و ثواب کے اندر کمی واقع ہوتی، تو پھر آپ موزے اتار کر آپ دونوں پاؤں دھو لیتے، آپ صحابی کو منع نہ کرتے، رخصت بیان کر دیتے، لیکن آپ خود موزے اتار کر آپ پاؤں دھوتے، لیکن نہیں، کوئی اس میں اجر و ثواب میں کمی نہیں آتی۔ اور جس طرح وضو کیا جاتا ہے یہ ایک رخصت ہے، بلکہ اس میں مزید ثواب ہے سنت کو اپنانے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرما دے کہ ہم آپ کی سنتوں کو اختیار کریں۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار،
خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا تقبل